عمر اسٹار ڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ مواد صرف معلومات کے لیے ہے، اس کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ ان پانیوں کے بارے میں ہے جنہیں مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں آپ کہہ لیں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آتے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، لوگوں کے عقیدے کیا جڑے ہیں ان سے، اور ساتھ ہی ان پر کچھ آپ کہیں سائنٹیفک اور تنقیدی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ ہم خاص طور پر 3 بڑی مثالیں دیکھیں گے: فرانس کا لورڈز واٹر، بھارت کی گنگا ندی اور سعودی عرب میں آب رمزم۔ یہ تینوں بہت اہم ہیں، مطلب دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ ان سے جڑے عقائد رکھتا ہے۔ تو آئیے اس مواد کو ذرا کھولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ غیر جانبداری سے دیکھیں، پرکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے ذرائع بھی کہتے ہیں کہ بھئی عقل، شعور، تحقیق، ان سب سے کام لینا چاہیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرانس چلتے ہیں۔ لورڈز کا پانی، یہ فرانس کے قصبے لورڈز میں ایک غار ہے، وہاں ایک چشمہ ہے۔ کہانی مشہور ہے کہ 1858 میں ایک نوجوان لڑکی تھی، برناڈیٹ سوبیروس۔ انہوں نے کہا کہ انہیں وہاں حضرت مریم کا دیدار ہوا اور انہوں نے ہی وہ چشمہ دکھایا۔ تب سے خاص طور پر رومن کیتھولک عیسائی اسے بہت مقدس مانتے ہیں، اور جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ کہ یہ پانی شفا دیتا ہے، خاص کر ان بیماریوں سے جو لاعلاج سمجھی جاتی ہیں۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں، لیکن یہاں بات ذرا دلچسپ ہو جاتی ہے جب سائنس سامنے آتی ہے۔ جی بالکل، دلچسپ بات یہی ہے کہ اتنے سائنٹیفک تجزیے ہوئے ہیں، لیکن لورڈز کے پانی میں کوئی ایسی خاص بات، کوئی کیمیائی عنصر نہیں ملا جو طبی طور پر ثابت کرے کہ یہ شفا دیتا ہے۔ مطلب یہ عام پینے کے پانی جیسا ہی ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو شفا یابی کی کہانیاں ہیں، جو لوگ تجربات بتاتے ہیں، وہ کیسے؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ تو یہاں نا طبی اور نفسیاتی ماہرین ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں: پلیسیبو ایفیکٹ۔ پلیسیبو ایفیکٹ، اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نفسیاتی عمل ہے۔ آسان لفظوں میں، اگر کسی کو پکا یقین ہو جائے نا کہ اسے کوئی بہت مؤثر علاج مل رہا ہے، بھلے وہ اصل میں کوئی دوا نہ بھی ہو، مثلاً چینی کی گولی، تو اس یقین کی وجہ سے اس کا دماغ اور جسم مثبت رد عمل دکھا سکتا ہے۔ اوہ، تو مطلب یقین میں اتنی طاقت ہے کہ جسم خود ہی بہتر محسوس کرنے لگتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ دماغ نا کچھ قدرتی کیمیکلز جیسے اینڈورفنس خارج کر سکتا ہے۔ یہ درد کم کرنے والے کیمیکلز ہیں، تناؤ کم ہو سکتا ہے، اس سے درد میں کمی، نیند بہتر ہونا، موڈ اچھا ہونا، ایسے اثرات ہو سکتے ہیں۔ لفظ پلیسیبو کا لاطینی مطلب بھی یہی ہے: میں خوش کروں گا۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، انسانی نفسیات کتنی طاقتور ہے۔ لیکن اس کی کوئی حد بھی تو ہوگی؟ یقیناً، بالکل، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ کی 2 بڑی آپ کہہ لیں حدود ہیں یا خطرات بھی۔ پہلا تو یہ کہ یہ اثر زیادہ تر وقتی ہوتا ہے۔ علامات میں آرام مل سکتا ہے، لیکن بیماری کی جڑ، اصل وجہ، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اچھا۔ مطلب کینسر یا دل کی بیماری جیسی چیزیں اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا جو شاید زیادہ بڑا خطرہ ہے وہ یہ کہ اس وقتی آرام کی وجہ سے نا لوگ اصلی مستند طبی علاج چھوڑ سکتے ہیں یا دیر کر سکتے ہیں۔ اوہو، یہ تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ دعا، پختہ یقین، یہ سب مل کر کچھ لوگوں پر نفسیاتی طور پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ واقعی ایک نازک توازن ہے، عقیدہ اور طبی حقیقت۔ اچھا، اب لوٹ سے آگے بڑھتے ہیں، ہندوستان چلتے ہیں۔ گنگا ندی، یہاں معاملہ کافی مختلف لگتا ہے۔ گنگا کا ماخذ تو ہمالیہ کے گلیشیئرز ہیں، گومکھ سے نکلتی ہے، اور ہندو مت میں تو یہ صرف دریا نہیں، یہ ماں گنگا ہے، دیوی کا درجہ ہے، ہزاروں سال سے عبادت کا مرکز ہے۔ عقائد بہت گہرے ہیں کہ گنگا میں نہانے سے گناہ دھل جاتے ہیں، روح پاک ہوتی ہے، مکتی ملتی ہے، یعنی جنم مرن کے چکر سے نجات۔ کروڑوں لوگوں کے لیے یہ بہت مقدس ہے۔ جی، یہ روحانی اور ثقافتی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن گنگا کے ساتھ ایک دوسرا بہت تشویشناک پہلو بھی جڑا ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع کرتے ہیں، اور وہ ہے شدید ماحولیاتی آلودگی۔ سائنسدان اور ماحولیاتی ماہرین اس پر بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ آلودگی مقدس ندی میں؟ جی،
تحقیق یہ بتاتی ہے کہ گنگا دنیا کی سب سے زیادہ آلودہ ندیوں میں شامل ہے، کچھ رپورٹس میں تو پہلے نمبر پر۔ وجہ؟ شہروں کا سارا گندا پانی، سیوریج بغیر صاف کیے سیدھا ندی میں، اور فیکٹریوں کا زہریلا صنعتی فضلہ بھی۔ یعنی ایک طرف پاک کرنے والی مانا جاتا ہے اور دوسری طرف انسان ہی اسے اتنا گندا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہی تضاد ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پانی میں خطرناک بیکٹیریا جیسے ای کولائے وہ محفوظ حد سے سینکڑوں گنا زیادہ ہیں۔ اس سے ہیضہ، ٹائیفائڈ، پیچش، جلد کی بیماریاں یہ سب عام ہے۔ اللہ! اور پھر فیکٹریوں کے کیمیکلز ہیں، سیسا، پارا، کرومیم، یہ پانی کو اور زہریلا بنا رہے ہیں۔ یہ نہ صرف انسانوں بلکہ مچھلیوں اور دوسرے آبی جانوروں کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ تو ذرائع اس پر کیا کہتے ہیں؟ مطلب عقیدے کے ہوتے ہوئے یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ ہاں، کچھ ناقدین جن کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی عقیدت کے نام پر صحت اور ماحول کے خطرات کو نظر انداز کرنے جیسا ہے۔ وہ اسے اندھی تقلید بھی کہتے ہیں کہ صفائی اور پاکیزگی کا مذہبی تصور تو ہے لیکن ندی کی اصل حالت پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ حکومت نے کوششیں کی ہیں صفائی کی، پر مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ناکافی ہیں۔ تو یہاں معاملہ لوڈ سے بالکل الٹ ہے۔ وہاں پانی صاف، اثر نفسیاتی، یہاں روحانی پاکیزگی کا تصور، مگر پانی خود خطرناک حد تک آلودہ۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اب تیسرے مقدس پانی کی طرف آتے ہیں، زمزم، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب۔ زمزم کی تاریخ تو اور بھی پرانی ہے، ہزاروں سال، اور یہ صرف اسلام نہیں، یہودی اور مسیحی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے جڑا ہے۔ وہ واقعہ جب حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں اور پھر یہ چشمہ پھوٹا، مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ہی متبارک ہے۔ عقیدہ ہے کہ یہ پیاس بجھاتا ہے، بھوک مٹاتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور اس کو پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حج عمرہ پر جانے والے لاکھوں لوگ اسے پیتے ہیں، تحفے میں لاتے ہیں۔ جی، اور سائنسی طور پر بھی زمزم کا تجزیہ ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں عام پانی کے مقابلے میں معدنیات یعنی منرلز کافی زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم، فلورائڈ۔ اب یہ معدنیات ویسے تو صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن ان کی زیادہ مقدار کچھ خاص حالتوں میں احتیاط مانگتی ہے۔ اچھا، تو اس کی کمپوزیشن مختلف ہے؟ کیا اس کے معجزاتی شفا والے پہلو پر بھی کوئی سائنسی رائے ہے؟ دیکھیے، معجزاتی پہلو کا تو کوئی سائنسی ثبوت نہیں، لیکن اس کی یہ جو منفرد معدنیاتی ساخت ہے نا، اس پر بات ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع کچھ طبی نکات بتاتے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص کر کچھ لوگوں کے لیے، جیسے کیلشیم اور میگنیشیم کی زیادتی۔ یہ گردوں کے مریضوں کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے کیونکہ ان کے گردے پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح سوڈیم زیادہ ہے تو جنہیں ہائی بلڈ پریشر یا دل کا مسئلہ ہے اور انہیں کم نمک کھانے کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ عام صحت مند لوگوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں زیادہ پینا؟ ذرائع یہ نہیں کہتے کہ عام صحت مند لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، بات مخصوص گروپس کی ہو رہی ہے۔ ایک اور نقطہ ہے 6 ماہ سے کم عمر بچوں کا، خاص کر جو صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ ان کے گردے ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتے نا، تو روزانہ اتنا منرل والا پانی شاید ٹھیک نہ ہو۔ اچھا۔ اور وہ لوگ جنہیں پہلے سے الیکٹرولائٹ امبیلنس کا مسئلہ ہو، مطلب جسم میں نمکیات کا توازن بگڑا ہوا ہو، ان کے لیے بھی زیادہ منرلز مسئلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ذرائع بتاتے ہیں کہ اب سعودی حکام زمزم کو جدید فلٹریشن پلانٹ سے گزار کر فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ پینے کے لیے محفوظ رہے اور یہ اثرات کم ہوں۔ یہ تو بہت اہم معلومات ہیں۔ تو ہم نے لوڈز، گنگا، زمزم تینوں کو دیکھا، اور یہ جیسا آپ نے کہا دنیا کی تقریباً 70% آبادی کی نمائندگی کرنے والے مذاہب سے جڑے ہیں۔ ان سب میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں: پاکیزگی کا تصور، گناہوں سے نجات، روحانی سکون، شفا کی امید، اور یہ کہ یہ مقدس مقامات ہیں، زیارت گاہیں ہیں۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر کیا سمجھا جائے؟ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں نا تو چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ، جیسے لورڈز میں دیکھا، کہ زیادہ تر مقدس پانیوں میں طبی طور پر کوئی خاص غیر معمولی چیز نہیں ملی جو ان سے جڑے تمام دعووں کی تصدیق کرے۔ دوسری بات، نفسیاتی پہلو بہت اہم ہے۔
یہ پلیسیبو ایفیکٹ، انسان کا یقین، اس کی امید، اس کی روحانی وابستگی، یہ خود اس کی حالت پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ تجربات لوگوں کے لیے بالکل حقیقی ہوتے ہیں، بھلے ان کی بنیاد نفسیاتی ہو۔ تیسرا، ہمیں حقیقی دنیا کے مسائل بھی نظر آئے، جیسے گنگا کی آلودگی۔ یہ عقیدے اور صحت عامہ کے بیچ ایک مشکل صورتحال ہے۔ زمزم میں معدنیات کی زیادتی کچھ لوگوں کے لیے احتیاط ضروری بناتی ہے، اور کبھی کبھی مقدس پانی کے نام پر غلط دعوے یا کمرشلزم بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ، ثقافت، نفسیات، سائنس، سب کا ایک ملا جلا پیچیدہ سا معاملہ ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ عقائد صدیوں پرانے ہیں، نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمارے ذرائع ان عقائد کا احترام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی عقلی توازن اور تحقیق کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ جیسے ذرائع میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ ہے، سورۃ المائدہ آیت 103، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی اور ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ ذرائع کے مطابق اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ یہ کہ سنی سنائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے چلنے کے بجائے سمجھنا، پرکھنا، عقل استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو آج ہم نے لورڈز، گنگا اور زمزم، ان مقدس پانیوں سے جڑے عقائد، سائنسی پہلو اور کچھ تنقیدی نکات کا جائزہ لیا۔ دیکھا کہ کیسے تاریخ، ثقافت، مذہب، نفسیات، یہ سب مل کر ان پانیوں کو صرف پانی نہیں رہنے دیتے، بلکہ گہرے معنی پہنا دیتے ہیں۔ یقیناً، اور شاید ایک آخری بات جو سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ یہ کہ سائنسی تصدیق ہو یا نہ ہو، آخر یہ عقائد، یہ جگہیں، یہ پانی انسان کی کون سی گہری نفسیاتی، روحانی یا ثقافتی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ شاید ان پانیوں سے جو معنی حاصل ہوتا ہے، امید، تسکین، ایک اجتماعی تعلق کا احساس، وہ خود اتنا اہم ہے کہ اسے سمجھنا ایک الگ ہی علمی جستجو ہے۔ یہ صرف پانی کی کیمسٹری جاننے سے زیادہ گہری بات ہے۔ واقعی یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔